ایک گاؤں میں ایک بوڑھا کسان رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک بڑا خوبصورت گھوڑا تھا۔ کچھ دن گزرے تو اس کا گھوڑا اس کے گھر سے بھاگ گیا۔ تو گاؤں کے جو لوگ تھے اس کے پاس آئے تعزیت کے لیے کہ بہت برا ہوا کہ تمہارے پاس ایک بڑا قیمتی گھوڑا تھا اور وہ بھاگ گیا۔ وہ بوڑھا کسان مسکرایا اور اس نے کہا کہ خدا جانے کی یہ خوش قسمتی ہے کہ بد قسمتی۔ لوگ چلے گئے، کچھ دن گزرے تو وہ گھوڑا واپس آیا اور اپنے ساتھ 2-3 اور جنگلی گھوڑوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا۔ لوگ پھر اس کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ بھائی تم تو بڑے خوش قسمت ہو، تمہارا گھوڑا بھاگ گیا تھا، اب جب وہ واپس آیا تو اپنے ساتھ 3 گھوڑے اور ساتھ لے آیا۔ تو بوڑھا کسان اس دفعہ بھی مسکرایا، اس نے کہا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ خوش قسمتی ہے کہ بد قسمتی۔ تو وہ جو جنگلی گھوڑے تھے ان میں سے ایک گھوڑے کو کچھ ہنر سکھانے کے لیے، سدھارنے کے لیے، جو کسان کا بیٹا تھا وہ اس کو سکھا رہا تھا، تو اس دوران میں وہ اس سے نیچے گرتا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو لوگ پھر اس کے پاس آ جاتے ہیں کہ دیکھو کتنی بد قسمتی ہے کہ جو گھوڑے آئے ہیں تمہارے لیے تو کتنے بد قسمت ثابت ہیں، تمہارے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو کسان پھر سے مسکرایا، اس نے کہا کہ جی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمتی ہے کہ بد قسمتی۔ چند دن گزرتے ہیں تو امور سلطنت کے حوالے سے کچھ ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ بادشاہ جنگ کا اعلان کر دیتا ہے۔ جب وہ جنگ کا اعلان کرتا ہے تو پورے علاقے کے اندر جو اس کی فوج ہوتی ہے وہ گشت کرتی ہے، جہاں پہ بھی نوجوان لڑکے ہوتے ہیں ان سب کو فوج کے اندر فی الفور بھرتی کر دیا جاتا ہے۔ تو جب وہ اس علاقے کے اندر آتے ہیں، چونکہ اس کا کسان کا بیٹا جو ہے مفلوج ہو چکا ہوتا ہے ایک اپنی ٹانگ سے، تو اس کو وہ بھرتی نہیں کرتے، باقی سب کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو لوگ پھر کسان کے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی تم تو بڑے خوش قسمت ہو، دیکھو ہم سب کی اولاد ہم سے دور چلی گئی ہے، یا تم کوئی قسمت ہو کہ تمہارا بیٹا تمہارے پاس ہے۔ تو کسان پھر مسکرا دیا۔ تو اس حکایت سے ایک بات سیکھنے میں ملتی ہے کہ بعض اوقات زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کا اچھا اور برا ہونا ہمیں فی الفور سمجھ میں نہیں آتا، ہم اس کی منطق کے اوپر ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ شاید یہ اچھا ہے کہ برا ہے، لیکن ان تمام واقعات، حادثات جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی راز اللہ کی طرف سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ان معاملات کے اندر، زندگی کے ہر معاملات کے اندر صبر، شکر اور امید کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔